صاحب آپ کے پاس آؤں گی، جس طرح سے الیکشن کمیشن میں 160 سے زائد جو ہیں سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہے، کیا ایک نئی جماعت جو ہے واقعی جو ہے وہ عوام کے جو دن ہے وہ بدل سکیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یا آپ کے سننے والے اس بات کو نوٹس کریں گے کہ عدیل ولایت صاحب نے بہت خوبصورتی سے، جب آپ نے ان سے 2 دفعہ یہ سوال پوچھا کہ اس جماعت کا کیا بنے گا، انہوں نے دونوں دفعہ کسی طریقے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر تنقید کر دی کہ پہلے بھی تھرڈ فورس بنی تھی، اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں یہ کہ لوگ انقلابی ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے نہیں، آپ مجھ سے نہیں، آپ تمام لوگوں سے اس بات سے بتائیں کہ اس سارے جواب کے اندر نہ پیپلز پارٹی کا تذکرہ ہے، نہ نون لیگ کا تذکرہ ہے، نہ کسی اور کا تذکرہ ہے۔ وہ آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا سوال پوچھ رہی تھیں، وہ آپ سے مفتاح اسماعیل صاحب کا سوال پوچھ رہی تھیں، اس تقریر کا سوال پوچھ رہی تھیں، وہ یہ نہیں پوچھ رہی تھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم میں میرا خیال ہے جب میں بات کر رہا تھا تو آپ شاید آپ کی توجہ کسی تیسری پارٹی کی جانب تھی۔ جب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کر رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پھر پاکستان تحریک انصاف، جب مشرف دور کی بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کا تو خیر آپ نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کا تو آپ نے پہلی دفعہ خیر تذکرہ کیا۔ انصاف والے معاملے پہ مجھے پہلے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی صاحب جی، میں عدیل صاحب کا یہ تھوڑا سا بصد احترام گزارش ان سے یہ ہے کہ ان باتوں کو آپ پرسنلی نہ لیا کریں۔ آپ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا سوال پوچھا، آپ ہر سوال کا جواب ایک ہی دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک جماعت ہے وہ بڑی فضول ہے۔ بھائی ہم نے مان لیا وہ جماعت فضول ہے، جمہوریت تو فضول نہیں ہے۔ اس بات پہ تو ایگری کریں کہ پاکستان کی جمہوریت کا وہی سلوشن ہے جو دنیا تمام کی جمہوریتوں کا سلوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کی بات سن لیں۔ عوام اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، اگر عوام آپ کے ہر دل عزیز لیڈر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، اگر عوام اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو ان کی بات سن لیں۔ آپ کے فہم میں، آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بیورو چیف ہیں، آپ کی ہر چیز پہ نظر ہے، آپ کے فہم میں عوام جس کے ساتھ ہے وہی جمہوریت کا سلوشن ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام ادھر سے اس طرح کر لیتے ہیں، یہ نظام ادھر سے اس طرح کر لیتے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب بڑے قابل ہوں گے، لیکن ایک پاکستان میں پوری طول و عرض میں ایک کنسٹیچوئنسی نہیں ہے جہاں سے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ہم یہ بات اپنے بہت سارے اور منسٹرز کے بارے میں کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ اسی پارٹی کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب ہے، ذرا لڑے نا پورے پاکستان میں کہیں سے الیکشن، کسی اپنی مرضی کی کنسٹیچوئنسی سے، عدیل ولایت صاحب کو ساتھ لے جا کے کیمپین کر کے لڑیں الیکشن۔ بھئی عوام جس کے ساتھ ہے وہ جمہوریت کا سلوشن ہے۔ ہر دور میں جس کے ساتھ جہاں پہ عوام رہی، جس وقت میں 2013 کے اندر جب ایک الیکشن ہوا اور لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے یا بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کی بات سننی جمہوریت کا سلوشن تھا۔ لیکن اس سے 10 15 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے تو اس کی بات سننی عوام کا سلوشن تھا۔ جس وقت پہ عوام جس کے ساتھ ہو، جو شخص ترجمانی کر سکتا ہو یا جو حصہ یا جو مخصوص لوگ ترجمانی کر سکتے ہوں، عوام کی جمہوریت میں وہی سلوشن ہے کسی بھی نظام کا، کسی بھی چیز کا۔ تو یہ کہنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جن کے ساتھ لیٹ سے بہت سارے لوگ ہوں، 10,000 بندہ ہو، 20,000 بندہ ہو، 50,000 بندہ ہو، اور ان کے گرد و نواح میں جو لوگ بیٹھے تھے ان سب کے ساتھ ملا کے بھی کوئی 500-700 بندہ ہوگا، تو یہ کہنا کہ کچھ ایک گروہ ایسا جس گروہ کے پاس پورے پاکستان میں 50,300 بندہ ہے، وہ پاکستان کی پرابلمز کا سلوشن پریزنٹ کر سکے گا، یہ شاید کرنل قذافی کے لیبیا میں ہو سکتا ہو، شاید کسی اتھارٹیرین رجیم میں ہو سکتا ہو کہ آپ ایک بڑا سمارٹ سا بندہ پکڑیں، اس کو اوپر لگائیں، اس سے کہیں کہ اس کے پاس کمپلیٹ پاور ہے، وہ سارے کام کر دیں۔ جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک لوگوں کے پاس فہم ہے، لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں۔ بھئی 2 باتیں ایک ہی شخص کر رہا ہو،
नून लीग के अगर आप एक सपोर्टर को पकड़ें, उनको अगर उनका लीडर कहे कि आप यहाँ पे सिग्नल पे खड़े हो जाएं तो शायद खड़े हो जाएंगे, अगर कोई और कहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको कहें कि आप इस सिग्नल पे खड़े हो जाएं तो वो नहीं होंगे। आपने बात उससे करनी है जमहूरियत में, या जमहूरियत के अंदर जो भी सोल्यूशन है वो आवाम के किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आएगा, वो किसी ऐसे ग्रोह की तरफ से आएगा। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी होना भी ज़रूरी नहीं है। माजी में हमने देखा कि आमरीत के अंदर भी लोग आमिर के साथ थे, और वो जो बात कर रहा था, कम से कम ऐसी हिस्टोरिकल पॉकेट्स रहीं जहाँ पे आमरीत का जो भी आमिर था उसके साथ भी लोग थे, उसकी बात मानते थे। एक ऐसा वक्त आया 2008-9 के 7-8 के अंदर जब एक चीफ जस्टिस ऐसा था जिसके साथ लोग या पाकिस्तान की बहुत सी आवाम उनके साथ थी, कोई बात करते थे तो मान लेते थे। जिसके साथ अवाम हो, जमहूरी माशरों के अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी उसके साथ होंगे। ये कहना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लें, नवाज शरीफ साहब की पहले 3 ईंटें थीं, उसमें से ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब निकल गए तो 1.5 ईंट उनकी रह गई, वो कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे, या पीपल्स पार्टी लेके आएगी, या फजलुर रहमान साहब। भाई अवाम की तरफ देखें, ये एक जमहूरी निज़ाम है। लोग अब इस बात से निकल गए 90 की दहाई की सियासत से, जहाँ पे अपने लोकल सरदार को या चौधरी को या मलिक को या वडेरे को या मखदूम को वो जिस तरफ चल पड़ता था आप उस तरफ चल पड़ते थे। जब अखबार पढ़ने के लिए सिर्फ अदील वलायत साहब की लगाई हुई खबर के ऊपर आपको पता चलता था कि आज पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त तरक्की हो रही है और वो फलां बंदा है, उसने नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू की है, अब उसके पास सोल्यूशन होगा, वो वक्त चला गया पाकिस्तान से। अब लोग अपने फैसले करते हैं। लोग अच्छा बुरा समझ के बुरे फैसले करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे फैसले करते हैं सारे, बुरे फैसले करते होंगे, लेकिन लोग अपने फैसले करते हैं। तो जिस भी तरफ लोगों का रुझान है, या जिस शख्स की भी, या जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी, या जिस ग्रुप की भी, या जिस कोलिशन की भी, अवाम जिसके साथ चलने को तैयार हो, इस वक्त अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये कहें कि हम पेट काट के पाकिस्तान को आगे चलाएंगे, तो सब लोग उनकी तकरीर टीवी पे सुनेंगे और टीवी का चैनल चेंज कर देंगे। हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए जिनकी बात सुन के कि हाँ हम पेट काटेंगे, 1000 साल घास खा लेंगे, लेकिन बम बनाएंगे, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा, तो लोग कुछ साथ चल पड़े। अगर लोग साथ नहीं चलेंगे तो कैसे आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना लेंगे उसका निजाम नहीं चलेगा। लोगों का बायन होना जरूरी है। आवाम का कमेंट आ चुका है मुझे। आपकी इजाज़त मेरीन, मैं क्योंकि साहब ने कमेंट किया, हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं ना, और इसमें हमने तमाम सियासी जमातों की बात की और जिनके साथ अवाम हो। क्या 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं थी? क्या साद साहब के मुताबिक उन्होंने एक जाली अक्सरियत ली थी? अवाम ही थी ना। वही कहानी बता रहा हूँ कि एक फाइल भी मूव नहीं होती थी 1-2 शख्सियात के बगैर, यानी लेजिस्लेशन तक नहीं हो पाती थी। एतमाद का वोट लेना होता था, ज़रूरत पड़ जाती थी। तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ अवाम है। तो क्या उस वक्त अवाम नहीं थे? क्या जाली मैंडेट था उनके पास? तो मेरे भाई जज्बाती हो गए ज़्यादा, हम तो सारी सियासी जमातों की बात कर रहे थे। जी।